رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے میرے محبوب کی امت، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والی ہو اور برائی شر سے روکنے والی ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والی ہو۔ اب اس امت سے مراد پوری امت مسلمہ ہے یا امت مسلمہ میں سے کوئی ایک گروہ ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں رب تعالیٰ کے اس بیان کے مطابق رب تعالیٰ نے ساری امت پر یہ فرض کفایہ کر دیا ہے۔ جس طرح آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں نا، فرض کفایہ، کسی ایک علاقے میں ایک گروہ کا ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی گروہ نہ نکلے خیر کی طرف بلانے کے لیے تو فرمایا پورا علاقہ گنہگار ہوگا۔ اگر ایک گروہ نکل پڑا تو فرمایا رب تعالیٰ سارے علاقے والوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس کا مفہوم یوں سمجھیے گا، اگر کوئی آپ کے علاقے میں دین اسلام کا کام کر رہا ہے، کوئی آپ کے علاقے میں خیر کی طرف بلانے والا ہے، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں آ کر اگر کوئی خیر کا کام کرنے والا ہے تو یقیناً وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہم پر احسان کرنے والا ہے۔ کیسا احسان کرنے والا ہے؟ اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں رب تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا لیا۔ اس ناراضگی سے اگر خیر کی طرف نہ بلایا جاتا تو رب تعالیٰ ہم پہ ناراض ہوتا کہ تم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے آ کر، اس ایک جماعت نے آ کر، اس ایک گروہ نے آ کر خیر کا کام کرنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت کی برسات کرنا شروع کر دی۔ وہ ہمارا محسن ہے۔ رب نے فرمایا کہ خیر کا کام کرے ایک گروہ ہونا چاہیے۔ یہ خیر ہے کیا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں اور دیگر مفسرین نے فرمایا کہ خیر سے مراد 3 راستے۔ پہلا راستہ فرمایا اللہ کا ہے، اللہ کی طرف جانے والا راستہ خیر کا راستہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا قرآن کا راستہ ہے، جو قرآن بتاتا جائے اسی پہ عمل کرتے جاؤ جیسا قرآن کہ وہ ہے نا۔ کسی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا اور کیسا تھا؟ حضور کا اخلاق کیا تھا اور کیسا تھا؟ عائشہ پاک نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے جیسا قرآن تھا ویسا ہی مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ اخلاق ہمارا قرآن بن جائے، یہ خیر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا امام جلال الدین سیوطی نے کہ خیر تاجدار کائنات کا راستہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا جو راستہ، جس راہ پہ اور جس انداز سے آقا چلے وہ خیر ہے۔ اب مطلب یہ کوئی ایسا گروہ ہو جو اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہو، قرآن کی راہ پہ چلنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے والا ہو۔ در حقیقت ان تینوں راستوں کا منبع ایک، یعنی جو بھی راستہ اختیار کرو گے وہ سارے کا سارا ایک ہی جگہ پہ لے جائے گا، وہ اللہ کی راہ۔ اور آگے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ایک تو وہ خیر کی طرف بلانے والا ہو وہ گروہ، اور دوسرے نمبر پر فرمایا نیکی کا حکم دینے والا، اچھائی کا حکم دینے والا۔ نیکی، ہر وہ کام نیکی میں شامل ہے جس میں خیر شامل ہے، جس میں شر نہیں، جس میں تکلیف نہیں، جس میں دکھ نہیں، جس میں کسی کے لیے غم نہیں، جس میں کسی کے لیے پریشانی نہیں، جس میں کسی کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، وہ نیکی کا کام ہے۔ اب نیکی کے کام دیکھیے ذرا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو نے اگر کسی مسلمان بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ سلام کا جواب دیا، رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو صدقہ لکھے گا۔ صرف مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ لکھا گیا، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ گروہ خیر کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ فرمایا برائی سے بھی روکنے والا۔ ان کی تیسری ڈیوٹی یہ ہے جو جہاں پہ برائی دیکھے، شر دیکھے، اس کو روک دے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی یہ کام کرے گا، جو کوئی اس گروہ میں شامل ہو جائے گا یا جو کوئی یہ کام کرنے والا ہوگا، خیر کی طرف بلانے والا، نیکی کا حکم دینے والا، شر سے روکنے والا، فرمایا اگر اللہ رب العزت سے پوچھا جائے تو رب جواب دیتا ہے ارے اگر کامیابوں کو دیکھنا چاہتے ہو، کامرانوں کو دیکھنا چاہتے ہو کہ کون کامیاب ہے، فرمایا یہی گروہ دنیا میں کامیاب ہے، کامیاب یہی گروہ ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، کوئی اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سالہ سال پڑھتے رہتے ہیں، 8 سال 10 سال 2 سال سال پورا پڑھتے رہتے ہیں، بعد میں جا کر کوئی سند ملتی ہے، کوئی ڈگری ملتی ہے، یہ میری طرف سے کامیاب ہے، ادارہ ضامن ہوتا ہے کہ میں اس کی کامیابی کا ضامن ہوں، یہ کامیاب ہے، ان کاموں میں سے یہ کام کر سکتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ڈگری ہے، اولئک هم المفلحون۔ فرمایا کامیابیاں ساری کی ساری میرے دستے قدرت میں ہیں، اگر مجھ سے کہ پوچھے کامیاب کون ہے تو فرمایا میں ان لوگوں کو کامیابی کی ڈگری عطا فرما رہا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، امام بغوی نے روایت کیا، امام مظہری نے روایت کیا تفسیر مظہری میں،
امام بغوی نے تفسیر بغوی میں روایت کیا، حضرت امام شابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، اور روایت کے راوی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا میری امت تم یہ کام کرتے رہنا، کبھی اپنے ہاتھوں سے یہ کام نہ جانے دینا، ہمیشہ اس میں لگے رہنا۔ اگر فرمایا تم لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو یاد رکھنا رب تعالیٰ ایسا عذاب بھیجے گا، ایسا عذاب بھیجے گا کہ سارے کے سارے اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر مثال دی، آپ نے فرمایا نہ روکنا، اگر تم نے روکنا چھوڑ دیا، شر سے خیر کا حکم نہ دیا، تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے 2 منزلہ کشتی ہو، سمندر میں چلنے والی 2 منزلہ کشتی ہو۔ فرمایا کچھ لوگ اس کے نچلے درجے میں سوار ہو جائیں اور کچھ لوگ اوپر والے درجے میں سوار ہو جائیں۔ سوار ہونے سے پہلے آقا نے فرمایا ان میں جھگڑا ہو، وہ سارے کے سارے تمنا رکھتے ہو کہ ہم اوپر والے درجے میں سوار ہوں، لیکن قرآن اندازی کی جائے، کچھ لوگوں کا حصہ نیچے آئے، وہ نچلے درجے میں سوار ہوں، اور کچھ اوپر والے درجے میں سوار ہو جائیں، اور نچلے درجے والے بے وقوف ہوں، اوپر والوں پر غصہ نکالے، غصہ یہ نکالے کہ وہ کشتی کو سوراخ کرنا شروع کر دے۔ اوپر والے آ کر پوچھے کہ بتاؤ یہ سوراخ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہے ہمارا حصہ ہے، ہم جو کریں ہماری مرضی ہے، ہم جو کریں تم کون روکنے والے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا اب اوپر والے لوگوں کے عقل اور ذہن پر اور علم پر منحصر ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو زبردستی روک لے، روک کر خود بھی بچ جائیں اور ان کو بھی بچا لیں۔ اگر سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو خود بھی وہ ڈوبیں گے نیچے والے، اور اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ چاہے تو عقل، علم اور طاقت سے ان کو سوراخ کرنے سے روکا جائے۔ فرمایا جو سوراخ کرنے سے اگر روک لیں گے تو خود کو بھی بچا لیں گے اور انہی نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے ہلاک ہونے۔ آقا نے فرمایا یہی مثال ہے خیر کی طرف دعوت دینے والوں کی، یہی مثال ہے نیکی کا حکم دینے والوں کی، یہی مثال ہے شر سے روکنے والوں کی۔ اگر وہ طاقت کے ساتھ برائی کرنے والوں کو روک لے، اگر روک لیا تو ان کو بھی بچا لیں گے اور خود بھی بچ جائیں گے، اگر نہ روک سکے فرمایا خود بھی ہلاک ہو جائیں گے، وہ تو ویسے ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ جذبہ عطا فرمائے، جذبہ ایمانی عطا فرمائے، وہ طاقت عطا فرمائے، وہ علم عطا فرمائے، وہ جرأت اور بہادری عطا فرمائے، وہ شجاعت عطا فرمائے، جس شجاعت سے، جس طاقت سے، جس بہادری سے، جس ایمان کی شمع اور روشنی سے ہمیں برائی کو روکنے کی طاقت ملے، نیکی کے حکم دینے کے شوق پیدا ہو، بھلائی کی طرف لوگوں کو لانے کا شوق پیدا ہو۔ یہی ریکارڈ آپ تمام دوستوں تک، اپنے اپنے دوستوں تک پہنچا دیں، بھئی یہ بھلائی ہے اور یہ شر ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم امیدوار ہوں گے ہم خیر کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ سادہ سا اور آسان سا طریقہ ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اب لوگوں تک پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو یقیناً کل قیامت کے دن رب تعالیٰ ہمیں بھی مبلغین کی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ لوگ عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، رب تعالیٰ فرمائے گا پڑھے ہوئے نہیں تھے پر علم کو پہنچاتے رہے۔